دوستو، اسپیس یا خلا ایک بہت ہی خطرناک اور پر اسرار جگہ ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی باؤنڈری۔ یہاں پر گم ہونے کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کی ٹھنڈ آپ کو جما سکتی ہے، جہاں پر ہر طرف اندھیرا اور بس خالی جگہ ہے۔ وہاں پر ایسے اکیلے رہنے کا احساس واقعی کافی ڈراؤنا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی اسٹروناٹ خلا کے اندر ایسے کھو جائے؟ اگر سوچا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اسی بات کا جواب ملنے والا ہے۔ خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا کے اسٹروناٹ کے لیے کچھ سیفٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ انہیں خلا میں جاتے ہوئے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کیسے ہر وقت اسپیس واک کے دوران بھی، یعنی اسپیس اسٹیشن سے باہر کوئی کام یا مرمت کرتے وقت بھی ہر وقت اسپیس اسٹیشن سے رابطے میں کیسے رہنا ہے، اور خلا میں انہیں کونے سے بچانے کے لیے ایک 26 میٹر لمبے اسٹیل کے وائر کے ساتھ اسپیس اسٹیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ وائر بھی کسی طرح سے ٹوٹ جائے تو دوسرا ایمرجنسی آپشن اسپیس اسٹیشن کے اندر واپس آنے کے لیے ہوتا ہے سیپر کا استعمال، جسے سمپلیفائڈ ایڈ فور ایوا ریسکیو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایوا کا مطلب ہے ایکسٹرا ویکولر ایکٹیویٹی۔ یہ ایمرجنسی جیٹ پیک سسٹم ہے جو کہ اسپیس سوٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اسے ایمرجنسی کے حالات کے اندر اسٹروناٹ کو ایک پش یا دھکا فراہم کرتا ہے اسٹروناٹ کو کچھ فاصلے تک یہاں وہاں پر جانے کے لیے۔ مان لیں کہ اسٹروناٹ کسی طرح سے اگر بے ہوش ہو گیا یا اس حالت کے اندر نہ ہوا کہ سیفر کو استعمال کر سکے، تو تیسرا اور آخری آپشن رہ جاتا ہے ایک ریسکیو مشن جو اسپیس اسٹیشن کے ممبرز اسٹروناٹ کو بچانے کے لیے پلان کریں گے۔ لیکن یہ کام سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے، دراصل اتنا ہی نہیں، کیونکہ کوئی ایسا اسپیس کرافٹ موجود ہی نہیں جو کہ خلا میں گم ہونے والے اسٹروناٹ کو خلا میں کسی دوری سے کر واپس لا سکے۔ انہیں کئی وائر سے خود کو اٹیچ کر کے کچھ فاصلے سے اگر وہ اسٹروناٹ زیادہ دور نہیں گیا تو اسے واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ ریسکیو مشن نہ کر پائے اور یہ اسٹروناٹ خلا کے اندر کہیں پر گم ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ وائر ٹوٹتے وقت جو فورس اس پر اثر کر رہی تھی وہ اسی ڈائریکشن کے اندر آگے کو بڑھتا جائے گا۔ وہ خود کو ویٹ لیس محسوس کرے گا، جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے یا ہلائے وہ سب کچھ بیکار ہوگا۔ ایک ہی فورس اور سپیڈ سے ایک ہی سائڈ کو مسلسل بڑھتے ہوئے اگر یہ اسٹروناٹ زمین کی گریوٹی سے باہر ہو تو اس کی موت طے ہے۔ لیکن اگر وہ خوش قسمتی سے زمین کی گریوٹی کے اندر پہنچ گیا تو زمین اسے بالکل ہمارے چاند کی طرح کھینچ کر اپنے آربٹ کے اندر گھمانا شروع کر دے گی اور وہ زمین کے گرد چکر لگاتا رہے گا اس وقت تک جب تک اس کا اسپیس سوٹ سلامت ہے۔ سوٹ کے اندر کوئی خرابی بھی تھی یا ڈیمیج ہو گیا تھا تو اسپیس کے اندر ایکسپوز ہونے کی وجہ سے اسپیس کا ماحول اس اسٹروناٹ کو صرف 15 سیکنڈ کے اندر ہی بے ہوش کر دے گا، اور باہر کوئی ایئر پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خون بوائل کرنے لگے گا، جس سے اس کا سائز دگنا ہو جائے گا اور اس کے فوراً سے موت ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ صرف چند منٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ اگر اس اسٹروناٹ کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی خلا کے اندر تب تک گھومتی رہے گی جب تک اسے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کیونکہ خلا کے اندر اس کی باڈی کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے آکسیجن موجود ہی نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح اینگل اور ویلاسٹی سے زمین کی طرف بڑھتے ہوئے یہ اسٹروناٹ زمین پر گرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتا جائے، مگر اپنے سوٹ کی فریکشن کی وجہ سے، تیز رفتار کی وجہ سے یہ سوٹ جل کر خاک کے اندر بدل جائے گا۔ دوستو، زمین کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی چیز اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ تو یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے فریکشن کی وجہ سے، کیونکہ یہ چیز آگ پکڑ لیتا ہے اور زمین پر یہ چیز پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر یہ اسٹروناٹ زمین کی طرف تیزی سے گرنے لگے گا تو یہ فریکشن کی وجہ سے اس کا سوٹ آگ پکڑ لے گا اور اسی آگ کی وجہ سے یہ تہس نہس ہو جائے گا اور اس کی صرف باقیات ہی زمین پر آ سکتی ہے۔ لیکن سیفٹی میجر کی وجہ سے آج تک ایک اسٹرونومر بھی اسپیس میں گم نہیں ہوا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔